آج ہم انسانی شخصیت کی گہرائیوں میں جا رہے ہیں، خاص طور پر یہ سمجھنے کے لیے کہ فطرت کیا چیز ہے۔ ہمارے پاس ڈاکٹر قمر الحسن صاحب کی ایک گفتگو کے کچھ اہم نکات ہیں، جہاں وہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ اپنی اور دوسروں کی ٹائپ یعنی فطرت کو پہچاننا کتنا ضروری ہے۔ جی بالکل، اور اس ساری بات چیت کا مقصد یہ دیکھنا ہے کہ یہ سمجھ بوجھ ہمیں ذاتی خوشی، اندرونی سکون اور کیا کہتے ہیں بہترین کارکردگی تک کیسے پہنچا سکتی ہے۔ اچھا، ڈاکٹر صاحب ایک بڑی دلچسپ بات سے شروع کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں لوگ صرف مختلف نہیں ہوتے، ان کی باقاعدہ ٹائپس ہوتی ہیں۔ ٹائپس جیسے پھلوں میں سیب اور خربوزہ الگ الگ ٹائپ ہیں، صرف یہ کہہ دینا کافی نہیں کہ یہ مختلف ہیں؟ بالکل بالکل یہی مثال ہے۔ ان کی اپنی ایک خاصیت ہے، ایک پہچان ہے، اور یہ صرف کوئی تھیوری نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب اپنی میڈیکل اور سائیکائٹری کی پریکٹس کا حوالہ دے کر بتاتے ہیں کہ انسانوں کی بہت سی پریشانیوں کی جڑ خاص طور پہ گھروں میں جو جھگڑے ہوتے ہیں، میاں بیوی میں، والدین اور بچوں میں، ان کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کی بنیادی ساخت یا کہہ لیں کہ فطرت کو نہیں سمجھتے۔ اچھا، جیسے کوئی مثال؟ جیسے ایک والد بہت منظم ہے، جے ٹائپ، اور اس کا بیٹا بہت لچکدار ہے، پی ٹائپ۔ اب والد سمجھتا رہے گا کہ بیٹا غیر ذمہ دار ہے، کام ٹالتا ہے، حالانکہ وہ صرف مختلف انداز سے دنیا کو دیکھ رہا ہے اور اس سے نمٹ رہا ہے۔ یہ ناواقفیت تکلیف دیتی ہے۔ صحیح، تو یہ ٹائپ یا فطرت یہ ہے کیا چیز؟ کہیں ہم لوگوں پر لیبل تو نہیں لگا رہے؟ نہیں، یہ لیبل لگانے سے کہیں زیادہ گہری بات ہے۔ ڈاکٹر صاحب اسے بیج سے تشبیہ دیتے ہیں، جیسے سیب کے بیج میں لکھا ہے کہ پودا کیسا بنے گا، پھل کب دے گا، کیسا پھل دے گا، کب بوڑھا ہوگا۔ اچھا، اسی طرح انسان کی ٹائپ اس کے رجحانات، اس کی توانائی کے ذرائع، اس کے معلومات لینے کے انداز، اس کے فیصلے کرنے کے طریقے، ان سب کی ایک طرح سے پیش گوئی کرتی ہے۔ اس سے انسانی رویے میں جو ایک حیرانی کا عنصر ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب اس سلسلے میں کارل یونگ کا ذکر کرتے ہیں، جو سوئس ماہر نفسیات تھے، اور پھر مائرز برگز، جنہوں نے یونگ کے کام کو بنیاد بنا کر یہ ٹائپ انڈیکیٹر بنایا۔ یہ تو بہت دلچسپ بات ہے، لیکن ایک سوال ذہن میں آتا ہے، تربیت کا کیا رول ہے؟ نرچر جسے کہتے ہیں، کیا سب کچھ نیچر یعنی فطرت ہی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب کے مطابق شخصیت میں تقریباً 50% کردار فطرت کا ہے اور 50% تربیت کا۔ اچھا، برابر تقریباً۔ لیکن ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ فطرت جو ہے وہ ڈائریکٹر کی طرح ہے۔ تربیت تبھی سب سے زیادہ مؤثر ہوتی ہے، سب سے اچھے نتائج دیتی ہے، جب وہ فطرت کو سمجھ کر کی جائے۔ مطلب؟ جیسے مالی کو پتا ہوتا ہے کہ کس پودے کو دھوپ چاہیے، کس کو چھاؤں۔ منی پلانٹ کو دھوپ میں رکھیں گے تو جل جائے گا، گلاب کو سائے میں رکھیں گے تو کھلے گا نہیں، ہے نا؟ صحیح، بالکل۔ اسی طرح اگر والدین یا استاد یا دفتر میں لیڈر اگر وہ فرد کی ٹائپ کو سمجھ جائے تو اس کی بہترین نشو و نما میں مدد کر سکتا ہے، اس کی صلاحیتوں کو صحیح سمت میں لگا سکتا ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اپنی ٹائپ کے قیدی ہیں؟ مطلب جو ہماری فطرت ہے بس وہی رہیں گے، بدل نہیں سکتے، کوشش کا کوئی فائدہ نہیں؟ نہیں، قیدی بالکل نہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہاں ترجیح یعنی پریفرنس کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ یہ فطرت کا ہی ایک پہلو ہے، جیسے آپ دائیں ہاتھ سے لکھتے ہیں یا بائیں ہاتھ سے، یہ آپ کی فطری ترجیح ہے۔ ٹھیک۔ اب آپ دوسرے ہاتھ سے لکھنا سیکھ تو سکتے ہیں۔ انسان میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ اپنی غیر ترجیحی صلاحیتوں کو بھی استعمال کر سکتا ہے، لیکن اس میں محنت زیادہ لگے گی، توانائی زیادہ خرچ ہوگی، رفتار کم ہوگی، اور شاید وہ صفائی، وہ کوالٹی بھی نہ آئے جو آپ کے فطری حق میں ہے، اور سب سے بڑھ کر شاید وہ خوشی محسوس نہ ہو جو اپنا فطری کام کرنے میں ہوتی ہے۔ اچھا، تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ سکون اور ایکسلنس یعنی بہترین کارکردگی، یہ دونوں چیزیں اپنی فطری ترجیحات کے راستے پر چلنے سے زیادہ آسانی سے ملتی ہیں؟ بالکل، ڈاکٹر صاحب کا یہی نقطہ ہے۔ آپ فطرت سے ہٹ کر کام کر سکتے ہیں، زندگی گزار سکتے ہیں، مگر اس کی ایک قیمت ہوتی ہے، مسلسل تھکن، فرسٹریشن یا وہ گہرا سکون نہ ملنا۔ تو یہ فطری ترجیحات ہیں کون سی؟ کیا ان کی کوئی پہچان ہے؟ جی، ڈاکٹر صاحب 4 بنیادی جوڑوں یا ڈائیکوٹمیز کی بات کرتے ہیں۔ یہ 4 پیمانے ہیں جن سے شخصیت کی ٹائپ بنتی ہے۔ پہلا تعلق اس بات سے ہے کہ ہم اپنی توانائی کہاں سے حاصل کرتے ہیں، ریچارج کیسے ہوتے ہیں۔ اچھا، توانائی مطلب ای یعنی ایکسٹراورژن، جو باہر کی دنیا لوگوں سے مل کر کام کر کے توانائی پاتے ہیں، یا آئی یعنی انٹروورژن،
जो अपनी अंदरूनी दुनिया, सोच विचार, तन्हाई से तवानाई लेते हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ शर्मीलापन या मिलनसारी नहीं है, ये तवानाई के बहाव का रुख है। ठीक। दूसरा पैमाना? दूसरा है कि हम मालूमात कैसे वसूल करते हैं, दुनिया को समझते कैसे हैं। एस यानी सेंसिंग, जो 5 हवास पर ज्यादा भरोसा करते हैं, ठोस हकाइक, तफसीलात जो अभी हो रहा है उस पर तवज्जो देते। या एन यानी इंट्यूइशन, जो छठी हिस्स, इम्कानात, मुस्तकबिल, बड़ी तस्वीर और चीजों के दरमियान ताल्लुक पर ज्यादा ध्यान देते। सही। तो EI और SN। तीसरा क्या है? तीसरा जोड़ा है कि हम फैसले कैसे करते हैं। टी यानी थिंकिंग, जो मंतिक, उसूल, मार्जूबी तज्जिया, नफा नुकसान की बुनियाद पर फैसला करते हैं। और इसके मुकाबिल? एफ यानी फीलिंग, जो अकदार, हमदर्दी, लोगों पर क्या असर पड़ेगा, ताल्लुकात की हमाहंगी, इन बातों को ज्यादा अहमियत देते हैं। दिलचस्प। मंतिक बमुकाबला अकदार। और चौथा और आखिरी? चौथा जोड़ा ये बताता है कि हम अपनी बैरूनी दुनिया के साथ कैसे पेश आते हैं, उसे मुनज़्ज़म कैसे करते हैं। जे यानी जजिंग, जो मंसूबा बंदी, शेड्यूल, वक्त की पाबंदी, चीज़ों को तयशुदा देखना पसंद करते हैं। और दूसरे? पी यानी परसीविंग, जो ज्यादा लचकदार होते हैं, ऑप्शंस खुले रखते हैं, आखिरी वक्त तक मालूमात जमा करते हैं और हालात के मुताबिक खुद को ढाल लेते हैं। वाह, तो ये चारों मिलकर एक प्रोफाइल बनाते हैं। E या I, S या N, T या F और J या P। 16 मुमकिन टाइप्स बनती हैं इससे। जी हाँ, लेकिन डॉक्टर साहब यहाँ एक और बहुत अहम बात करते हैं, वो है नशोनुमा या डेवलपमेंट की। अच्छा, वो क्या है? देखें, अपनी टाइप को समझना और उसमें महारत हासिल करना, ये तो पहला कदम है। असल कमाल, असल इंसानी सलाहियत ये है कि हम जरूरत पड़ने पर दूसरी टाइप्स के मुस्बत रवैये भी अपना सकें। मतलब इंट्रोवर्ट भी एक्सट्रोवर्ट जैसा काम कर सके? बिल्कुल। ये लचक, ये फ्लेक्सिबिलिटी, ये सिर्फ इंसान को मिली है। आम का दरख्त सेब नहीं बन सकता, मगर एक इंट्रोवर्ट शख्स अगर जरूरत हो तो वो एक बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन ले सकता है, लोगों से मिल सकता है। इसी तरह एक बहुत मंतकी थिंकिंग टाइप फर्द अगर चाहे तो हमदर्दी और ताल्लुकात का ख्याल रख सकता है। लेकिन आपने पहले कहा था कि सुकून तो अपनी फितरत में ही मिलता है। हाँ, और यही तवाजुन है। बात यह है कि दूसरी टाइप का किरदार निभाना मुमकिन है और अक्सर जरूरी भी होता है जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। लेकिन अगर आप मुस्तकिल तौर पर 24 घंटे अपनी फितरत के बिल्कुल खिलाफ चलने की कोशिश करेंगे तो आप थक जाएंगे। सही। हकीकी गहरा सुकून और तवानाई वो आपको अपनी बुनियादी तरजीहात के मुताबिक जिंदगी गुजारने से ही मिलेगी। दूसरों की खूबियां अपनाना तरक्की है, अपनी फितरत को बिल्कुल ही छोड़ देना नहीं। बहुत खूब। तो आज की इस सारी गुफ्तगू का खुलासा ये निकलता है कि अपनी फितरी टाइप और तरजीहात को समझना ये सिर्फ खुद को जानने का एक दिलचस्प तरीका नहीं, बल्कि ये हमारी खुशी, हमारे सुकून, हमारे ताल्लुकात और जिंदगी में मजमूई तौर पर बेहतर कारकर्दगी के लिए एक बुनियादी कुंजी है। बिल्कुल दुरुस्त। और इसी नुक्ते पर एक सवाल सामीन के लिए छोड़ जाते हैं सोचने को। अगर अपनी और दूसरों की फितरत को पहचानना इतना ही अहम है, तो आज आप ऐसा कौन सा एक छोटा सा मामूली सा कदम उठा सकते हैं जिससे आप अपनी या अपने किसी प्यारे की फितरी तरजीहात को जरा बेहतर तौर पर समझने की कोशिश शुरू कर सकें।